اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. بعض اوقات تو وہ فی البدیہہ ایسے جملے بولتے تھے جاندار. تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھائی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے. یہ شخص سوشل میڈیا پر آئے دن اولیاء کرام اور انبیاء کرام کی شان میں نازیبہ جملے کہتا رہتا ہے، اور جس سے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس کے فالوور ہیں جو اس کو ان معاملات میں صحیح سمجھتے ہیں. آپ نے ویڈیو دیکھی ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹک ہو جائے گی. اب آئیے آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کیا توحید بیان کرنے میں انبیاء کی گستاخی ہوگی یا بغیر انبیاء کی گستاخی کے توحید بیان کی جا سکتی ہے. اگر اس کی بات مان لی جائے کہ توحید بیان کریں گے تو گستاخی ہو جائے گی، آٹومیٹکلی ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود قائل ہے اس بات کا کہ یہ توحید جب بیان کرتا ہے تو گستاخی کرتا ہے. پھر کسی ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تم گستاخی سمجھتے ہو، یہ در حقیقت گستاخی نہیں ہے. حالانکہ ماضی میں یہ خود کہہ چکا ہے کہ اس طرح کی توحید بیان کرنا جس میں انبیاء کی گستاخی ہو، یہ توہین اور توحید میں فرق ہونا چاہیے، یہ خود غلط ہے. آپ اس کی پرانی ویڈیو دیکھ لیں. ان کی یہ بڑائی صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی بڑائی جو ہم مان رہے ہیں نا، وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں، ادروائز اللہ کے مقابلے پہ وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے. اچھا، اب وہ اپنے زوم میں تو یہ توحید یعنی ایک سکھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر آگے وہ چل کے نا اس میں لکھتے ہیں کہ چاہے جبرائیل ہو، کوئی فرشتہ ہو، نبی ہو، اللہ کے مقابلے پہ. یہ ڈاکٹرائن ہی غلط ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی انبیاء کو یا جبرائیل کو یا فرشتوں کو اپنے مقابلے پہ کبھی قرار دیا؟ ان کو تو کہا گیا حزب اللہ، اللہ کی پارٹی. تو انبیاء کرام کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ اللہ کے مقابلے پر، پہلی بات ہے یہ پہلا جھوٹ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ تو ہے نہیں ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ رسول تو آمنے سامنے ہے ہی نہیں ہے. میں نے بھی توحید کے اوپر مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کرایا ہے. مطلب توحید کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ توحید کا مطلب توہین رسالت ہو جائے. توحید اور توہین میں فرق کرنا چاہیے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. لہٰذا احمد صاحب بریلوی صاحب نے جو ایک مقدمہ اسام الارمین میں کھڑا کیا ہے وہ جسٹیفائی ہے. اس مقدمے میں دیوبند اور اہل حدیث کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں. جی ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ یہ اس کا اس طرح سے رد کر رہا ہے، لیکن آج کل مرزا خود یہ گستاخی کر چکا ہے. ایک آیت کے ضمن میں آپ وہ آیت بھی سن لیجئے، اس کا یہ ترجمہ کیا کر رہا ہے، اس کا پھر میں جواب اینڈ میں دیتا ہوں. مانیں گے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے عیسیٰ ابن مریم کبھی یہ اور محسوس نہیں کریں گے، اور نہ کوئی مقرب فرشتہ کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جائے. اور پھر اللہ نے کنکلوڈ کیا ہے کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر اس چیز سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ بندہ ہے ہمارا، ہم قیامت کا دن بلا لیں گے، پھینکیں گے جہنم کے اندر. ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے اور جدو توحید بیان کریں گے تو نبیوں کی گستاخی آپ ہی ہو جائے گی. جی ناظرین، آپ نے ہمارا یقیناً موضوع سمجھ لیا ہوگا کہ آج ہم کیا بات کریں گے، اور اس شخص کا رد کریں گے، انجینئر محمد علی مرزا کا. یہ شخص انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے، کبھی صحابہ کرام کے حوالے سے، کبھی اولیاء کرام کے حوالے سے چند جملے بولتا ہے. ہمارا موضوع وہ نہیں ہے ابھی جس طرف ہم جائیں گے. اس کا ایک مشہور جملہ ہے کہ میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باب تیشہ ہی کوئی نہیں. لوگوں نے سمجھا چلو یہاں تک بات ٹھیک ہوگی، لیکن اس کے بعد اس نے ماں کی شان کے حوالے سے بھی بولا امی کیڑی شے ہے، امی تیشہ ہی کوئی نہیں. اس کے بعد اس نے صحابہ کرام کے لیے بھی جملے بولے ہیں، اور کئی ایک صوفیہ کرام کے لیے جملے بولے ہیں. یہ جسارت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ اب یہ شخص بول رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اور اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اور نبی پیغمبر تیشہ ہی کوئی نہیں. اب یہ اس قدر مسلمانوں کے اندر گمراہی پھیلا رہا ہے. بہرحال آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور جوابات کی طرف. ہم دیکھتے ہیں قرآن عظیم کے اندر اور احادیث کے اندر کیا اس طرح کا بیان ہوا ہے کہ توحید جب بیان کی جائے گی تو انبیاء کی گستاخی کی جائے گی، اولیاء کی گستاخی کی جائے گی، یا پھر انبیاء کرام کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے. آج آئیے دیکھیے قرآن عظیم کی سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 12. یہ قرآن عظیم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس کو سورہ اعراف میں بیان کیا گیا ہے. فرمایا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے آدم کو سجدہ نہیں کیا حالانکہ میں نے تجھے حکم دیا. ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ آدم تے شئی کوئی نہیں. اب یہاں پر ابلیس نے، شیطان نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا،
اور اللہ کو سجدہ کرنے کا بھی وہ منکر نہیں ہوا, اور اللہ کو ایک ماننے کا بھی وہ منکر نہیں تھا, وہ معبود اللہ ہی کو مان رہا تھا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی اس نے توہین کی کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے, اس کو سجدہ کروں. اللہ کا انکاری نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, تو نکل جا, تو رجیم ہے, تو دھتکارا ہوا ہے, قیامت تک تجھ پر لعنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو کہا کہ یہ مٹی سے بنا, یعنی توہین کی, یعنی یہی مطلب نکلا نا, مالک تیرے, اس نے تو اللہ کو یہی کہا, اللہ تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, آدم تے شہی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس پر لعنت اور قیامت تک کے لیے اپنی درگاہ سے اس کو راندہ کر دیا اور بھگا دیا اور رجیم قرار دیا. اب آپ دیکھیں اگر آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وقت ہے, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں کیا شان ہوگی. اب یہ جو بات ہوتی ہے کہ ہم تو جناب اللہ کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا سب کچھ نہیں ہے, اللہ کے سوا سب کچھ نہیں ہے, اللہ کے سوا نبی کی کوئی حیثیت نہیں. اب یہ تو تب بات ہوگی نا کہ جب انبیاء اولیاء اللہ کے مقابلے میں لائے جائیں. اللہ معبود ہے اور یہ اللہ کے بندے نہ ہوں, ان کو بھی کوئی معبود بنا کر پیش کرے. نہ کسی نبی نے کوئی دعویٰ کیا, نہ ہم نے کوئی دعویٰ کیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو یا اولیاء کرام ہو, ان کے لیے معبود کا تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, اللہ کے مقابلے میں ان کو لاتا ہی نہیں. مرزا بلکہ خود کہہ چکا ہے ایک ویڈیو میں کہ ان کو مقابلے میں لانا تو درست ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کی جماعت ہے, مقابلہ تو کسی طرح ہوتا ہی نہیں ہے. بہرحال ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کریں گے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت ہے, کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے. یہ جو جملے ہیں نا کہ اللہ کے سوا شیء کوئی نہیں, یہاں پر ایک میں الزامی جواب دینا چاہوں گا, پھر میں حدیث کی طرف آتا ہوں. مجھے آپ بتائیں ناظرین, اور مرزا سے بھی کوئی پوچھے کہ اگر نبی کوئی شے نہیں تو مجھے بتائیں لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی بندہ مسلمان ہوگا؟ توحید بیان کر رہا ہے وہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ کسی کو بھی نہیں مان رہا, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. اگر نبی کی کوئی حیثیت نہیں, نبی کوئی شے نہیں, تو لا الہ الا اللہ کہنے سے بندہ مسلمان ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. کسی بھی مکتبہ فکر, شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث سب کے نزدیک فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی بھی بندہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوگا جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے گا. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں اہمیت بھی ہے, فضیلت بھی ہے. رب ان کو اہمیت دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے شیء کوئی نہیں. رب تو کہیں فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, حبیب آپ تو رحمۃ للعالمین ہے. اور نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کئی جگہ فرمایا ہم نے ان نبیوں کو عالمین پر فضیلت دی ہے. جن کو رب عالمین پر فضیلت دے, یہ کہ شیء کوئی نہیں. اتنی بڑی گستاخی, اتنی بڑی جسارت, اس شخص کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. بہرحال آئیے, ویسے تو بہت ساری احادیث ہیں, ہم گفتگو لمبی کر سکتے ہیں, لیکن بخاری کی ایک حدیث میں پیش کروں گا, وہ بھی حدیث طویل ہے, کوشش کروں گا کہ میں اس کا مختصر حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھوں. یہ بخاری شریف ہے, جلد نمبر 2 ہے اس کی, اور کتاب التوحید. یہ کہتا ہے نا توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹک ہو جائے گی. اب دیکھیے امام بخاری کو یہ شخص مانتا ہے اور آئے دن کہتا ہے جی بخاری اور مسلم کی بات کرو, بخاری اور مسلم کی بات کرو. آئیے بخاری کی بات کرتے ہیں. بخاری نے توحید کیسے بیان کی؟ توحید بیان کریں گے تو گستاخی ہوگی. امام بخاری نے وہ حدیث جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں وہ کتاب التوحید میں ہی بیان کی ہے. دیکھیے بخاری نے کیسے توحید بیان کی ہے. یہ توحید بیان کرے گا تو گستاخی ہوگی. دیکھیے امام بخاری کیسے توحید بیان کرتے ہیں. یہ کتاب التوحید ہے اور بخاری کی جلد 2 ہے, اور باب کلام الرب یوم القیامت مع الانبیاء وغیرہم علیہم السلام, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء اور غیر انبیاء سے جو کلام کرے گا اس کے بارے میں اس باب کے اندر حدیث لائی گئی ہیں. اور میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں وہ ہے 75-10 نمبر ہے حدیث کا, اور اس حدیث کے راوی جناب انس بن مالک ہیں. کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اذا کان یوم القیامت ماج الناس بعضهم فی بعض فیاتون آدم فیقولون اشفع الی ربک, کہ قیامت کا دن ہوگا, لوگ ایک دوسرے کے پاس جائیں گے, پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت آدم علیہ السلام سے شفاعت کے لیے کہیں گے کہ آپ ہماری شفاعت کیجئے, اور وہ منع کر دیں گے. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. کئی ایک انبیاء کے بعد جانے کے بعد آخر میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا, میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ راوی انس بن مالک ہیں, صحیح بخاری ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاستأذن علی ربی فیؤذن لی, میں اپنے رب سے شفاعت کے لیے اذن چاہوں گا تو مجھے اجازت دی جائے گی. وَيُلْحِمُنِي مَحَامِدَ أَحْمَدُهُ, اور اللہ تعالیٰ میرے دل میں کچھ حمد کے کلمات الہام فرمائے گا, میں اللہ کی ان کلمات کے ذریعے حمد کروں گا. آگے فرمایا کہ میں وہ محامد پڑھوں گا. وَآخِرُ لَهُ سَاجِدًا, میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں آ جاؤں گا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. پھر فیقال, تو مجھ سے فرمایا جائے گا, کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل تعطى واشفع تشفع. اب ناظرین کرام دیکھیے, یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا نبی تے شیء کوئی نہیں, اللہ کے سوا پیغمبر تے شیء کوئی نہیں.
حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس دن قیامت کا دن جو ہوگا بڑا سخت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی حاضر نہیں ہو سکے گا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے تو حضور فرماتے ہیں مجھ سے یہ اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا عرف یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے، وقل یسمع لک، آپ اپنی بات کہیے آپ کی بات سنی جائے گی. یہ کہہ رہے ہیں نبی شہی کوئی نہیں، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیں آپ میری بارگاہ میں بات کریں، آپ کی بات کو سنا جائے گا. وصل تعطا، اور آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. وشفع تشفع، اور آپ جس کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت اس کے معاملے میں قبول کی جائے گی. اور دوسری حدیثوں میں اسی کو مقام محمود بھی کہا گیا ہے. اب یہ حدیث طویل ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار اپنی امتیوں کو بخشوائیں گے، لے کر آئیں گے گناہ گاروں کو جنت میں لے جائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر اللہ فرمائے گا کہ محبوب اٹھیے آپ بات کیجیے آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اس دن کوئی کام نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. یہاں پر ایک بات میں کروں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ انجینئر مرزا شفاعت کا منکر، وہ شفاعت کا قائل ہے. جب شفاعت کا وہ قائل ہے تو اسے سمجھ یہ جملہ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ نبی تے شہی کوئی نہیں، اللہ کے سوا نبی پیغمبر کوئی بھی شہی نہیں ہے. اب اس طریقے سے توہین ہوگی انبیاء کرام کی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تو سوال ہوگا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق. کیا سوال ہوگا؟ ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب انجینئر مرزا قبر میں کیا جواب دے گا کہ وہ یہ کہتا تھا نبی تے شہی کوئی نہیں، یہ جواب دے گا؟ یا پھر اتنا جواب کافی ہوگا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، دینی الاسلام، اسلام کا جواب دے دیا. حضور کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا. حضور کے بارے میں سوال ہوگا ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، تو یہ یہی کہے گا میں دنیا میں یہی کہتا تھا نبی تے شہی کوئی نہیں. اگر وہاں پر یہ جواب چلے گا تو ہر جگہ یہ بات نہیں ہوتی. رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام سے بے نیاز کلام بھی فرماتا ہے، لیکن وہ رب اور نبیوں کا معاملہ ہے نا، وہ اس کو بیان کس طریقے سے کرے گا. اور ایک تو اس نے یہ حدیث جو ہے آگے طویل ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آخر میں اللہ تعالیٰ جب بار بار یہ معاملہ ہوگا، میں حدیث کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، میں حدیث بیچ میں کافی ساری چھوڑ رہا ہوں. آخر میں جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کریں گے دوبارہ، کئی بار ہے بیچ میں ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا یعنی میں اپنے امتیوں کی شفاعت کے لیے جاؤں گا تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لاخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے رب فرمائے گا کہ اور مجھے میری عزت اور جلال اور کبریائی اور میری عظمت کی قسم میں ضرور ضرور جہنم سے نکالوں گا ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہے گا. تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہوگا. اب بتائیں نبی تے شہی کوئی نہیں، انبیاء کرام وہاں شفاعت کریں، بلکہ احادیث موجود ہیں اور قرآن عظیم کے آیات موجود ہیں کہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے اور مومن بھی شفاعت کریں گے. یہ جو کہتا ہے نا باب شہی کو نہیں، علماء شفاعت کریں گے، اولیاء کرام شفاعت کریں گے، اہل بیت کرام شفاعت کریں گے، صحابہ کرام شفاعت کریں گے. یہ شفاعت جب کریں گے تو کوئی حیثیت تو اللہ کی بارگاہ میں ہے نا ان کی، یا شہی کوئی نہیں. اور اس نے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سخت جملے کہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت پڑھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 172. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. کہ ہرگز عار محسوس نہیں کریں گے مسیح اللہ کا بندہ ہونے سے اور نہ ہی مقرب فرشتے. یہ بات ٹھیک ہے، ہرگز نہیں کریں گے. آگے فرمایا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. اس کا ترجمہ جو اصل ہے وہ میں کرتا ہوں کہ اور جو عار محسوس کرے اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے تو اللہ ان سب کو جمع کرے گا اپنی بارگاہ میں، ان سب کو اکٹھے، یعنی قیامت کے دن اللہ جمع کرے گا. لیکن اس نے کیا ترجمہ کیا اس کا کہ اور اگر کسی نبی نے ایسا کیا جہنم میں پھینک دیں گے. اور پھر اللہ نے کنکلوڈ کیا کہ اگر کوئی فرشتہ یا کوئی پیغمبر اس چیز سے شرمندگی محسوس کرے کہ وہ بندہ ہے ہمارا، ہم قیامت کے دن بلا لیں گے، پھینکیں گے جہنم کے اندر. اول تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہرگز اس مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے عار محسوس نہیں کریں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تو بات ہی ختم ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت سے عار محسوس ہرگز نہیں کریں گے. جب اللہ خود فرما رہا ہے ہرگز نہیں کریں گے، ومن یستنکف، اور جو کرے گا اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا تو یہ کہتا ہے کہ ہم جہنم میں ڈالیں گے، تو ترجمہ غلط کر رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے جمع کریں گے. اور دوسرا ومن یستنکف سے مراد انبیاء نہیں ہے، یہ حکم عام ہے. جو بھی لوگوں میں سے جو بھی
اللہ کی عبادت سے تکبر کرے گا اور محسوس کرے گا، اللہ اس کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہ آیت اس نے نبیوں پر فٹ کر دی، العیاذ باللہ۔ یہ شخص کتنا بے باک ہو گیا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں۔ ناظرین کرام، یہ فتنہ ہے، اور ہمارا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ کسی پر بے جا تنقید کریں، لیکن جس طریقے سے اس نے کام شروع کیا تھا بابوں کے حوالے سے کہ بابے ایسے، اب پھر صحابہ، پھر اس کے بعد یہ نبیوں تک پہنچ گیا، نہ جانے آگے اس کا معاملہ کہاں تک جائے گا۔ ناظرین رک جائیے، اس کے فالوور سے میں کہوں گا کہ عقل کو استعمال کیجئے اور اس کی اندھی تقلید کے اندر اپنا ایمان خراب مت کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقائد اہل سنت پر قائم اور دائم رکھے اور انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔